السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آبجیکٹیوز آف دا کریکولم ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا پچھلی ویڈیو میں، اور اگلی 3 ویڈیو میں ہم نے کنٹینٹ، پیڈاگوجی اور ایویلویشن کو ڈسکس کرنا ہے، جو کہ ایلیمنٹس ہیں ان ڈیٹیل۔ یہ آپ لازمی دیکھیے گا، امتحان کے حوالے سے اس سے کویسچن لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ تو آبجیکٹیو سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ آبجیکٹیوز آر ایکسپیکٹیشن آر انٹینڈیڈ آؤٹ کمز آف دا کریکولم، یعنی یہ مقاصد ہوتے ہیں کریکولم کے، جس مقصد کے لیے کریکولم بنایا جاتا ہے ان کو ہم آبجیکٹیوز کہتے ہیں۔ اب آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ مثلاً الٹریسی کو ختم کرنا، یہ ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے۔ مثلاً سائنس کی تعلیم کو پروموٹ کرنا، یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے۔ مثلاً بچوں کے اندر اخلاقیات کو فروغ دینا، یہ بھی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے۔ تو تعلیم کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں، جو کسی علاقے کے ہو سکتے ہیں، ایک ملک کے ہو سکتے ہیں، ایک قوم کے ہو سکتے ہیں، جو مذہبی حوالے سے ہو سکتے ہیں، سیاسی حوالے سے ہو سکتے ہیں، سماجی حوالے سے ہو سکتے ہیں، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے جو بچوں کی لرننگ ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے، یا اوورآل کسی بھی جو سوسائٹی یا ملک ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو آبجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں، یہ کریکولم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ آبجیکٹیوز آر دا ایکسپیکٹیشنز آر انٹینڈیڈ آؤٹ کمز آف دا کریکولم۔ ہیوز نے انڈیکیٹ کیا کہ 4 سورس ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے۔ جب ہم آبجیکٹیوز کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ان کے 4 سورس ہوتے ہیں: سوسائٹی، نالج، لرننگ سچویشن اینڈ لرنرز۔ بینجامن بلوم، کریتھول اور سمپسن نے کوگنیٹیو، افیکٹو اور سائیکو موٹر ڈومین جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے۔ وہ ہماری پچھلی ایک ویڈیو میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بلوم ٹیکسونومی۔ افیکٹو ڈومین جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے جو اسیسمنٹ سسٹم ہے اس میں ایویلویشن اس کی نہیں کی جاتی۔ 2002 میں ایجوکیشنل ریفارمز ہوئیں تو اس میں 50% ویٹیج جو ہے وہ پہلے 2 ڈومین کوگنیٹیو اور افیکٹو کو دیا گیا۔ اب جو پنجاب کے اندر انٹر بورڈ چیئر ایک کمیٹی آف چیئرمینز ہیں، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا 2019 میں کہ پنجاب میں ایک تو ریلیٹیو ہوگی اسیسمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ نالج جو ہے وہ 70%، کمپریہنشن 20 اور اپلیکیشن 10%، یعنی کوگنیٹیو ڈومین جو فرسٹ 3 لیول ہیں، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، یہ جو ہے اسیس کیے جائیں گے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحان میں۔ اس کے بعد آبجیکٹیوز کی ٹائپس ہیں، 3 بیسک ٹائپس ہیں: جنرل اور یونٹ آبجیکٹیوز، اسپیسیفک اور انسٹرکشنل آبجیکٹیوز، بیہیورل آبجیکٹیوز۔ اب جو اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹرینڈ یا اسٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، کمپیٹنسیز کیا ہیں، بینچ مارک کیا ہیں اور ایس ایل اوز کیا ہیں، تو اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے۔ آپ اسیسمنٹ کی پلے لسٹ میں جائیں، میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، اسیسمنٹ میں جائیں، وہاں سے آپ کو اسٹرینڈ، کمپیٹنسی، اسٹینڈرڈ، بینچ مارک اور ایس ایل اوز مل جائیں گے۔ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، امتحان میں ان کے بارے لازمی پوچھا جاتا ہے۔ تو بیہیورل آبجیکٹیوز، اب اسپیسیفک، بیہیورل اور یونٹ آبجیکٹیوز جو ہے ان کو ہم 1 by 1 دیکھتے ہیں۔ جو جنرل یا یونٹ آبجیکٹیوز ہیں یہ براڈ ان نیچر ہوتے ہیں۔ کسی بھی یونٹ کو، کسی بھی سیکشن کو، ایک سبجیکٹ کے کسی سیکشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ کیا یہ جو یونٹ ہے یا سیکشن ہے اس کے جو مقاصد ہیں کیا بچوں نے وہ اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے، یا بچے جو ہے اس سبق کو پڑھ کے کیا کیا چیزیں سیکھیں گے، تو اس یونٹ کو پڑھ کے، سیکشن کو پڑھ کے، یہ ہمارے ہوتے ہیں جنرل یا یونٹ آبجیکٹیو۔ دیز آر ریٹن اسٹیٹمنٹ which are broad in nature and cover a unit or section of a subject، یعنی ایک سبجیکٹ ہے، فرض کریں بایو ہے تو بایو کے آگے سے 3-4 سیکشن ہیں۔ مثلا ایک سیکشن میں جو ہے پلانٹس کو ڈسکس کیا گیا، ایک میں اینیملز کو ڈسکس کیا گیا، ایک میں برڈز کو ڈسکس کیا گیا۔ فرض کریں ہم بات کر لیتے ہیں برڈز کے سیکشن کی، تو اس سیکشن کو کور کرنے کے بعد بچے کے اندر کیا کیا چیزیں جو اس کے پاس پہلے کوئی نالج، اسکل، ایکسپیرینس نہیں تھا، تو اس سے ریلیٹڈ کیا چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی یا آنی چاہیے، تو یہ ہمارے جنرل یا یونٹ آبجیکٹیوز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسپیسیفک اور انسٹرکشنل آبجیکٹیوز، دیز آر ریٹن اسٹیٹمنٹ یوزڈ بائی دا ٹیچر ان روٹین لیسن۔ روٹین لیسن میں ٹیچر جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے اپنی انسٹرکشن کو کہ یہ میں پڑھا رہا ہوں تو اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اسپیسیفک اور انسٹرکشنل آبجیکٹیو۔ ریٹن اسٹیٹمنٹ یوزڈ بائی دا ٹیچر ان روٹین لیسن اسپیسیفک اور انسٹرکشن آبجیکٹیوز کہلائیں گے۔ مثلا ٹیچر نے کوئی چیپٹر پڑھانا ہے تو وہ
سوری ٹاپک پڑھانا ہے تو وہ کہے گا اس کے بعد میں آپ سے یہ ٹیسٹ لوں گا یا میں اس سے ریلیٹڈ آپ سے کویسچن کروں گا، تو یہ اسپیسیفک ہو جائیں گی یا انسٹرکشن آبجیکٹیو ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے بیہیویئرل آبجیکٹیوز۔ یہ وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو اصل انٹینشن ہوتی ہے کہ ایک چیز پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے بعد ایک بچے کے بیہیویئر میں کتنی تبدیلی آئی ہے، تو اس کے بیہیویئر کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا بیہیویئر تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس لیے ان کو بیہیویئرل آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے۔ دیز آر دا ریٹن اسٹیٹمنٹ آف انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کمز آف دا اسٹوڈنٹ۔ Effect of instruction is observed on the behavior of the children in terms of his or her skill or results۔ تو یہ جو ہے ہمارے بیہیویئرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم کنٹینٹ کو دیکھیں گے، پھر پیڈاگوجی کو اور پھر ایویلویشن کو۔ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ دا کریکولم اینڈ، یعنی ایجوکیشن کے جو تعلیم کے جو مقاصد ہیں وہ کریکولم کے بغیر حصول ان کا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح آبجیکٹیوز آف دا کریکولم آر دا بیسز آن وچ کریکولم از ڈیزائن۔ کریکولم کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یہ وہ بنیادیں ہوتی ہیں جن کی بیس پہ کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ میڈ نے کہا کہ سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو، لرنر کو کس چیز کی ضرورت ہے، پھر ہم اس کی بیس پہ کنٹینٹ بناتے ہیں، بکس لکھتے ہیں، پھر وہ بکس اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہیں، ٹیچر ان کو پڑھاتا ہے۔ تیسرے لیول پہ پیڈاگوجی ہے، بکس پڑھانا، اور پھر ان کا امتحان لینا ایویلویشن کہلاتا ہے۔ یہ ایلیمنٹس آف کریکولم میں آبجیکٹیوز کو ہم ڈسکس کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ جو ہے وہ کنٹینٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیڈاگوجی اور ایویلویشن کو دیکھیں گے، تو اگلی ویڈیوز بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ 0300601374 اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کریں، آپ کو یہی جو نوٹس ہیں وہ ایک بک کی شکل میں مل سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری سروس کے تھرو، یا آپ میری آن لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسی واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام سینڈ کر کے اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔